رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اجود الجودین اکرم الاکرمین اکمل الاکملین غیاث المستغیثین دلیل المتحیرین خیر الرازقین صلی اللہ علیہ وسلم خیر الغافرین جل جلالہ وعظم شانہ وتقرب وعظم اسمہ لا الہ غیرہ ولا رسول الرسالہ عظیم شان دار ہے قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ برکنی سورہ القرآن عیب بڑے پیسے ارشاد ربانی والذین یقولون اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب ان عذابها کان غراما بے شک اس کا عذاب گلے کا ٹھنڈا ہے انہا ساءت مستقرا ومقاما بے شک وہ بہت ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑے ولم یقتروا اور نہ کمی کریں وکان بین ذلک قواما ان دونوں کے بیچ اقدار بڑھا مکرم و محترم سامعین اللہ علیہ نام اچھے درس مخلصین مومنین عابدین صالحین لوگوں کا ذکر سنا جس میں ان کی کیفیت بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارتے ہیں اور کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں اب ان کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے اور وہ یہ صفت ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ اللہ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ عذاب جہنم سے میں محفوظ ہوں عذاب دوزخ سے میں محفوظ ہوں پچھلی آیات کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سونے اور نیک لوگوں کی کیفیت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ صحابہ کرام جنگل اپنے غزوے میں تھے جنگ میں تو روم کے بادشاہ نے ایک بھیجا کہ مسلمانوں کے بارے میں پتہ کر کے یہ کیا کرتے ہیں وہ کئی دن مسلمانوں میں رہا واپس گیا تو اس نے کہا کہ وہ عجیب قوم ہے دن کو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے لڑائی کے لیے نکلتے ہیں آلات حرب ان کے پاس ہوتے ہیں اور رات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں رات اللہ کی ذکر میں گزارتے ہیں اور دن جو ہے وہ جہاد میں گزارتے ہیں کیسے عجیب لوگ ہیں سبحان اللہ اللہ پاک نے ان کی صفت بیان کرتے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ساری ساری رات میرے رب کی عبادت کرتے ہیں لیکن صبح کے وقت یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو بہت بنے گا بے شک بے شک ساری رات میاں صاحب فرمایا ساری رات گزارو تے نیند اکھاں تھی ہوندے فجر ویلے اوگن ہار کاون فجری ویلے اوگن ہار کاون سب تھی نیویں ہوندے یعنی ساری رات عبادت اللہ نہ لیکن صبح کے یہ کرتے کہ ماں رفنا کا معرفت کا اللہ جس طرح تیرے پہچانے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا ماں بدنا کا حق کا عبادت کا جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا ماں رفنا کا حق معرفت کا جو تیرے پہچان کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہوا اور ماں شکرنا کا حق شکر کا جس طرح تیرے شکر ادا کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا فرمایا کہ یہ لوگ باوجود اتنی باتیں جب ہمیں اب تو کوئی پنجگانہ نماز پڑھ لے تو وہ یعنی پھولتا اتنا کہ کیا ہے میں یہ کرتا ہوں لیکن محبوبہ نے خدا کی آپ سن رہے شان کہ وہ رات عبادت میں اور دن اپنے کاروبار میں رزق میں گزارتے ہیں اور پھر بھی رو رو کر یہ کہتے ہیں رب نصرف عنا اللہ ہم سے دور کر دے عذاب جہنم آمین آپ اندازہ کریں کہ میرے جیسا جو بے عمل آدمی ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں اور جو ساری رات کی بات کرنے والے ہیں وہ رو کر کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچا
جہنم کے آگ سے میں بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے۔ آئیے الفاظ کی طرف۔ والذین سے مراد وہی واو ابتدائیہ ہے اور بعد نے واو عاطفہ کہا ہے کہ وہی لوگ یقولون جن کا پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے، یقولون کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، اسرف عنا دور کر دے، پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، عذاب جہنم ہم سے پھیر دے، ان عذاب کانا غراما، کہ بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا، غراما سخت عذاب، شدت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، چھوٹا بھی ہو تو بھی جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے لیے، جس کو ہلکا عذاب ہوگا نا اس کے لیے یہ ہوگا کہ جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کی جوتی اسے پہنائی جائے گی، وہ تو برداشت نہیں کر سکا، باقی رہ گیا اتنا غضب، اتنا اللہ تعالیٰ کا قہر کہ وہ اب بھی جہنم جو آواز دیتی کہ یا اللہ کب میری خوراک مجھے ملے گی، کب مجھے خوراک میری ملے گی، چنگارتی اور آواز سے بولتی ہے۔ وہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے پھندے والی جگہ ہے، مصیبت والی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی لازم جدا نہ ہونے والا ہے۔ اس آیت میں ان بندوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی دعا کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ اظہار مقصود ہے کہ وہ باوجود کثرت عبادت، جو میں عرض کروں، باوجود کثرت عبادت کی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے حضور تضرع و عاجزی انکساری کرتے ہیں، یہ روتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی کر، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، یہ رو رو کے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انا ساتھ مستقرم و مقام، کہ بے شک وہ بہت بری جگہ، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، مقام ہونا جگہ، یعنی جہنم بہت۔ اور ان کی آگے کیا دعا ہے، والذین، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی صفت بیان کی جا رہی، اذا انفقوا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لم یسرفوا، اور ہاتھ سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کریں۔ یعنی ان مخلصین کی صرف یہ ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں کہ معصیت میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے غلط جگہ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا نام اسراف ہے، قرآنی اصطلاح میں اس کا نام اسراف ہے، فضول خرچی، یا سینمے میں، یا یہ غلط چیزیں جو ہیں بے شمار ہیں ان میں آپ اگر خرچ کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے اسراف۔ اسراف اور اقترا یعنی تنگی، اور اقترا تنگی یہ ہے کہ ضرورت پر بھی خرچ نہ کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے یعنی تنگی کی، اور اس نے ناحق میں خرچ کیا اور اس نے اسراف کیا۔ یہاں ان بندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ کلام کر رہے ہیں، نیک بات کر رہے ہیں، جب غلط کریں گے یہ فضول اسراف ہو۔ اسی طرح اب دیکھ لیں آپ کی شادی ہو رہی ہے، کتنے یعنی خرچ ہو رہا ہے، اس کا نام اسراف ہے، اور فضول خرچوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو مومن کی یہ شان ہے، نہ تو وہ کنجوس ہے، نہ وہ کنجوس ہے، مومن سخی ہوتا ہے، جب بھی آواز آئے وہ پیسے دیتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بے بغان پر، یتامہ پر، جی اللہ کے گھر پر، مدارس دینیا پر، وہ جب بھی کوئی آواز آتی ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، لم یخترف، اور اس میں تنگی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، مال ہونے کے باوجود پھر وہ خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، وہ ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں، کنجوس کہتے ہیں، ایسا آدمی کنجوس۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں ضرورت تھی اور اس نے خرچ نہ کیا، ویسے نمازی آدمی لیکن ہے کنجوس پرلے درجے کا، نہیں دیتا، اس کے بارے میں شاہ سعدی نے فرمایا کہ بخیل ارچ زاہد بحر و بر، بخیل ارچ زاہد بحر و بر،
بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل کتنا ہی عبادت کر رہا ہوں رات اے اللہ رو رہا پٹ رہا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا معاملہ آتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا. اپنی اولاد کو دینے کا معاملہ آتا ہے تنگی کر دیتا ہے. تو فرمایا بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے اللہ کے راستے میں، اس کو بخیل کہتے ہیں. اور کئی حضرات تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تمغہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو مرضی کوئی مر رہا ہو سامنے وہ کہتے ہیں نہ میرا مال میں اس کو کیوں دوں. کوئی بیمار ہے شدید گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے لیکن نہیں وہ خرچ نہیں کرے گا. اور جب اپنے پر پھر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر بڑے خرچ ہوتے ہیں کہ میں کسی طرح بچ جاؤں. لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہے. کسی بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بڑا علاج کرا، پیشاب نہیں آ رہا تھا. بہت ایک بزرگ تھے صاحب نظر تھے، وہ آئے پوچھا جناب کیا اپنے میں آپ کا علاج کروں؟ ہاں جو مانگوں پھر دو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دو. اس نے کہا آدھی سلطنت دے دو، آدھی حکومت مجھے دے دو، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا تو ساری لے لے. لیکن اب اس نے جب لکھ کے لکھا ہو گیا کہ آپ کو میں نے آدھی حکومت دی، انہوں نے اللہ کی دعا کی، فوراً آرام آ گیا، پیشاب آ گیا. تو اس نے کہا جی اب میں بیمار ہوں مجھے تندرست، فرمایا باقی بھی آدھی دے دو. اس نے کہا آدھی دے دی. اب پوری سلطنت اس نے پیشاب اور بیماری کی وجہ سے دے دی. تو اس اللہ کے ولی نے کہا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اس دور سلطنت کی قیمت پیشاب کا قطرہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جہاں ضرورت ہے وہاں ہونا چاہیے. بخیلی مت کرو. رہ گا کہ میرا کیا. ام المومنین محبوب ہے محبوب رب العالمین اما عائشہ فی کر دی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ عالیہ میں 1,00,000 درہم آیا، صبح کے وقت آیا. اور ماں جی نے کیا کیا کہ آپ نے اعلان کروایا کہ آؤ آؤ مسکینوں کو، دیتی گئی. شام تک وہ تمام کے تمام 1,00,000 درہم جو ختم ہو گیا. لونڈی نے کہا کہ حضور آپ کا روزہ تھا، کچھ تھوڑا سا رکھ لیتے تاکہ وہ افطاری کا انتظام کر. تو میں تم نے پہلے بتایا ہوتا. یہ لوگ اس مال سے محبت نہیں کی، جبکہ ہم سے جوڑ کر رکھتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ یہاں رہ جاتے ہیں. پھر یہاں رہ جاتے ہیں. آپ کے کام وہی آئیں گے جو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ نہیں. ہائے مصیبت بڑھ گئی. تو بخیل ایک آدمی بخیل تھا، تو اس نے اسے کہا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انہوں نے کہا نہ خرچ کیا کرو. پوری زندگی اس نے ریکارڈ. مرنے لگا تو اب کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے اب تو جا رہا ہے، تیرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے زمین ہے، اتنے پیسے ہیں، اب تو کچھ اللہ کے راستے میں دے دو. تو وہ کیا کہتا ہے میں جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں. نہیں سمجھ نہیں آئی. آواز نہیں آتی پتہ سمجھتے ہوں ویسے نہ سمجھ آئے. درس کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ کرو، پھر سناؤ دوبارہ سے بارہ. اور یہ چیزیں ایسی یاد کیا کرو کہ جب یہاں سے جاؤ تو گھر جا کر بتاؤ کہ ہم نے یہ سنا، پھر تو مزہ ہے نا. بھائی میاں ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ دین کے بارے میں آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہے. اس کو اب دکان پہ بیٹھے کوئی مل گیا بھی آج ہم نے یہ سنا، گھر میں بیٹھے یہ سنا، تو انشاءاللہ اسی طرح دین بڑھتا ہے. اور العلم بالتکرار، سبحان اللہ. علم آپ کو یاد ہوگا جب آپ اس کا تکرار کریں گے، آگے بتائیں گے. اور یہ ایسی دولت ہے نہ اس کو چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکہ مار سکتا ہے. یہ علم کی ایسی دولت ہے. مال کی تو ہو سکتی چوری، لیکن علم ایسی. تو ان مومنین کی یہ شان ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جتنا بھی دیا جائے وہ اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے.
لم یسرفوا ولم یقتروا، یقتر کا معنی بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، تنگی کرنا، اور نہ تنگی کریں نہ بخیلی کریں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اپنی بیٹی بیعت وقت خرچ کا حال دریافت کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے، نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے، اور اسراف اور تنگی کے درمیان جو دونوں بدیاں ہیں اس سے بچو۔ عبد الملک نے پہچان لیا کہ وہ اس مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ صالحین جو ہیں وہ نہ تو فضول خرچ کرتے ہیں تو نہ تنگی کرتے ہیں۔ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار ہیں، جو نہ لذت اور تنعم کے لیے کھاتے ہیں، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے ہیں۔ بھوک روکنا، سطر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا ان کا مقصد تھا، باقی کوئی اتنی یعنی فضول خرچی اتنا مال وہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آ گئے آپ کے پاس تو